وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنات اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے زیادہ ذلت والوں میں ہو جائیں۔ سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30۔ لیکن اس آیت کے ترجمے سے پہلے جو گزشتہ سبق ہے اس میں ایک نقطہ رہ گیا تھا، وہ پہلے میں نے بتاؤں۔ آپ نے ترجمہ تو سن لیا کہ کافر جو ہیں دوزخ میں جب ان کو مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کی ایک حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کی ہم نے دنیا میں پیروی کی تھی تو ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ دیکھیں، اس میں بس صرف یہ نقطہ ہے، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ جن میں سے تھے اور انس میں سے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جن اور انس ہمارا ایک ازلی دشمن ہے سامعین کرام، شیطان، جس کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، کانا من الجن۔ اچھا، پھر اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ دعا بھی مانگی تھی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اب وہ شیطان ہے اور بنیادی طور پہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے۔ لأقعدن عند صراطک المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے میں اس میں اس کو بیٹھوں گا، تو اس انسان کی منزل ہے، تو جو تیری منزل کا راستہ اپناتا ہے اس راستے میں میں بیٹھوں گا۔ تو ایک تو اس نے وہ کیا تھا۔ پھر شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا ہاں، لیکن اسلم شیطانی، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ دیکھیں، شیطان جو ہے نفس امارہ اور یہ شیطان، یہ قوتیں ہیں، اور یہ اصل میں جو ہے یعنی بظاہر لگتے ہیں کہ یہ ہماری راستے کی رکاوٹیں ہیں،
اور ہے بھی ایسا کہ یہ جو مختلف رکاوٹیں ہیں انسانوں کی طرف سے بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے ان کو انسانوں کی طرف سے بھی رکاوٹوں کا، اور وہ رکاوٹیں ڈالنے والے آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوست یار احباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ظاہری قوتیں ہیں انسانوں کی، اور اسی طرح باطنی قوتیں ہیں، نفس امارہ ہے، اعداء عدو کا نفس الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو کہ تمہارے پہلو میں ہے، بین جنبیک۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ رکاوٹیں ہیں، مختلف رکاوٹیں ہیں، یہ تھوڑا سا مضمون ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ رکاوٹیں ہرگز منزل سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر ایک انسان کی منزل ہے تو اس کو یعنی رکاوٹیں جو ہیں اس کے راستے کی امداد کرتی ہیں۔ وہ شاعر نے شعر بھی پڑھا ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ ہم تو یعنی بعض لوگ جو ہیں نفس امارہ کو ایک مصیبت جانتے ہیں یا شیطان کو مصیبت جانتے ہیں، نہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ قوتیں جو آپ کے منزل کے راستے کی رکاوٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پہلے تو یہ ایک بات آپ کا بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، یہ رحمتیں ہیں، جو بھی ہے یہ رحمتیں ہیں۔ یہ آپ کی منزل کی طرف جو رکاوٹیں پیش کی جاتی ہیں یہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ تھوڑی سی مثال بھی دیا کرتا ہوں بعض اوقات کہ دیکھیں پہلی منزل سے اگر آپ نے ایک مکان ہے، آپ نے 2 منزلہ مکان بنا لیا، اب دوسری منزل میں یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں سیڑھی نہیں ہوگی، منزل تو میں بناؤں گا سیڑھیاں نہیں ہوں گی، آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ سیڑھیاں کیا ہیں؟ رکاوٹوں کا ایک مجموعہ ہے۔ دوسری منزل جانا ہے تو آپ کو سیڑھیاں لازمی طور پہ چاہیے، سیڑھیاں آپ کی مددگار ہیں تاکہ آپ کو پہنچا دیں اوپر کی منزل میں۔ اسی طرح سیڑھی ہوتی ہے اور اس کے پھر اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے ہیں آگے۔ تو یہ نفس و شیطان، یہ مضمون طویل ہے لیکن میں کہہ بھی چکا ہوں اور میں نے آپ کو اشارہ بھی کر دیا، یہ سراسر رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ رحمت ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکاوٹ بنا دی ہے، من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو جنات میں سے بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یعنی باطنی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، ظاہری بھی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھیا کہ یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، نہیں، پھر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو بعض اوقات ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں، 100 میٹر کی ریس تھی اور 10 کھلاڑی تھے دوڑنے والے، اور ایک شخص ان کے تماشے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ 100 میٹر کی ریس تھی، جب وہ فائر کیا گیا، یعنی آغاز کے لیے، دوڑ کے آغاز کے لیے 1 2 3 گو، تو وہ 11واں شخص بھی دوڑنے لگا اور اتفاقاً وہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو تماشائی تھا، لیکن جب وہ ہوا تو وہ سب سے آگے نکل گیا۔ صحافی وغیرہ سب جمع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، آپ تو سب کھلاڑی بھی نہیں تھے اور آپ سب سے آگے تیز بھاگے۔ تو انہوں نے کہا سب باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ
کہ جو فائر ہوا تو یہ کتا ایک میرے پیچھے کس نے لگایا تھا، میں تو کتے سے ڈر کے بھاگنے لگا اور کتے نے مجھے اتنا تیز بھگایا۔ ہوتا تو یہی ہے کہ آپ جب ایسا دوڑنے والا کتا ہے پھر آپ سے اس سے تیز دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مثال ہے، یہ نفس کا کتا جو ہے یہ پھر بھونکنے لگتا ہے، پھر آپ کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ آپ کی منزل اگر صحیح ہے، نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، تو پھر یہ آپ کے پیچھے دوڑے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا پیچھا کرے گا، آپ اس سے زیادہ تیز دوڑیں گے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال لی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ساری مثالیں جو ہیں وہ عین اس کے مطابق ہی ہو، لیکن یہ ساری رکاوٹیں ہیں، یہ دشمن ہیں آپ کے، اور جب دشمن آپ کا کوئی نہ ہو تو پھر آپ کو سب دوست ملیں گے، اس میں تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو پیدا کیا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، روکتا ہے آپ کو، آپ کے پیچھے بھونکتا ہے، نہ کرو ایسا، نہ کرو، نہ منزل بناؤ اللہ کو، نہ چلو اللہ کے راستے پر، نہ نمازیں مت پڑھو، روزے نہ رکھو، اخلاص پیدا نہ کرو دین میں، اللہ کے لیے مخلص نہ بنو۔ یہ سارا نفس ہمیں سمجھاتا ہے بھائی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کس طرح رہو گے، دنیا تو خراب ہو جائے گی۔ یہ ایک عام تصور ہے جو کہ بہت غلط تصور ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ دینداری یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے انسان کی دنیا میں فرق آئے گا۔ نہیں، دنیا اچھی ہو جائے گی، انسان کی دنیا اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر۔ بہرحال یہ جن اور انس، یہ تو یعنی دیکھیں اگر آپ نے اپنے دشمنوں سے دوستی کر لی تو پھر آپ کا حال برا ہوگا۔ دشمن سے دشمنی رکھنی ہے، نفس امارہ ہے، آپ نے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ نفس چاہتا ہے عیش، آرام، مزے، یہ وہ، شہرت، نمود، نمائش، یہ چاہتا ہے، اور آپ نے اس سے دشمنی کرنی ہے۔ آپ نے عاجزی کی روش اختیار کرنی ہے، بندگی کی روش اختیار کرنی ہے، اور للہیت، خلوص پیدا کرنا ہے اپنی نیت اور اعمال میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ نفس اور شیطان جو ہیں یہ دشمن ہیں ہمارے، اور یہ ٹھیک ہیں، ہونے چاہیے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ اب اس کا یہ ہے کہ آپ ان سے دشمنی کریں، دوستی نہ کریں۔ ہم میں سے اکثر نے شیطان اور نفس سے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ میں کی بعض اوقات لوگ رٹ لگاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی۔ یہ بیویاں ہو گئیں یا شوہر ہو گئے، خاندان کی اکائی ہے، ظاہر ہے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، یا میاں ہیں یا بیوی ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ دونوں آپ دیکھیں، آپ کی اپنی خواہشات کے خلاف کوئی بھی کام ہو جائے تو بیوی صاحبہ فوراً روٹ جاتی ہیں کہ نہیں، یہ تو میری مرضی، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، میں نے تو ایسا کہا تھا، تم نے کیوں ایسا نہیں کیا۔ پھر شوہر میاں جو ہے بعض اوقات روٹ جاتے ہیں۔ تو وہ ساری میں ہے آپ کی، یہ انسان کی میں ہے، اس کو آپ کو نکالنا ہے اپنی یعنی ذہن سے نکالنا ہے اس کو۔ آپ نے شیطان کی، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نفس اور شیطان کی مخالفت میں پنہا ہے۔ سامعین کرام، یہ قیمتی نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو اگر آپ پلے سے باندھ لیں تو اچھا ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس، اللہ کی رضا، تو رضا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نفس کی مخالفت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ دیکھیں گناہ کیا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ گناہ یہ ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے رہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لیں، باقی سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل لیتے ہیں۔
تو یہ نفس کی مخالفت میں رب کی رضا ہے، یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں سامنے کا۔ شیطان کی نافرمانی میں رب کی رضا ہے۔ اگر آپ شیطان کی بات نہیں مانیں گے، اس کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے اور اللہ کے لیے پھر کوشش کریں گے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ ساری باتیں ہیں آپ کے یعنی آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ کہیں آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کیا کروں یار، اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان بھی تو دیا ہے نا، اس کی بھی ماننی ہوتی ہے یا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کا۔ بہرحال یہ ساری کفریہ باتیں ہیں، ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ اضلانا من الجن والانس، یعنی انہوں نے جن اور انس شیطانی قوتوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہاں وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن، ہمیں وہ دکھائیں وہ شیطانی قوتیں اور انسانی قوتوں بتا جن کی ہم نے پیروی کی، جن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ دیکھیں یہاں آپ یعنی یہاں دوزخی ان کو اپنے پاؤں تلے روننا چاہتے ہیں اور یہاں جو ہے ان کے کہنے پر چلتے ہیں، یہ بھی تو ایک بات ہے نا۔ دیکھیں نفس اور شیطان کے پاس آپ پہ جبر کا اختیار نہیں ہے، وہ آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا، نہ نفس اور نہ شیطان۔ وہ تو ایک تجویز پیش کرتا ہے کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں آپ نے یہاں تو دوستی گانٹھی بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہی دوست، انہی دوستوں کو، شیطانی اور جناتی دوستوں کو آپ روز قیامت اپنے پاؤں تلے روننے کی شدید خواہش ہوگی آپ کی، اور پھر رب سے دعا کریں گے، ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ بہرحال یہ ایک نقطہ تھا جو میں بات کر رہا تھا۔ ابھی اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، میں لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، ربنا اللہ، کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوں گے اب ان پہ فرشتے، اللہ تخافوا، کہ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو بشارت دیں گے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین اکرام، ترجمہ آپ نے سن لیا، اور اس میں مضمون یہ ہے، تھوڑا سا میں اپنی زبان میں آپ کو اردو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو کافروں کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا تذکرہ تھا، اور شیطان کے نفس و شیطان کے دوستوں کا تذکرہ تھا، لیکن اب اس کے متضاد، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، استقامت اختیار کر لی۔ اس کا معنی کیا ہے سامنے کا؟ بہرحال یہ پوری ترجمہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لی، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پہ فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور ان کو بشارت دیں گے وہ فرشتے جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا منفرد قسم کی آیت ہے، یعنی ایسے طرز سے، ایسے انداز سے بہت کم قرآن میں یہ تذکرہ ہوتا ہے کامیاب لوگوں کا کہ ربنا اللہ۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ایمان اور عمل صالح کی بات ہوتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عام طور پہ ایمان باللہ کی بات ہوتی ہے اور عمل صالح کی بات ہوتی ہے۔ یہاں صرف ایک بات ہے، چیز وہی ہے، انداز بدلا ہوا ہے، چیز وہی ہے، ربنا اللہ، رب میرا اللہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ذہن میں تو رب کے معنی جو ہیں ہم نے محدود کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بڑی وسعت ہے
کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دے دیں. تو رب کا مطلب یہ ہے عام طور پہ پالنے والا، پالنہار اسے ہم کہتے ہیں، ضروریات کو پورے کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنہار. یہ ہم مطلب لیتے ہیں. یہ ایک محدود مطلب ہے ہمارے ذہن میں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ رب کے معنی کیا ہیں، رب کون ہے. ہمارا دیکھیں حقیقی رب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ ہی کا وجود حقیقی ہے. ایک جو حقیقی رب ہے نا وہ حقیقی موجود بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو باطل کو ہم نے اپنا رب تسلیم کر لیا ہے. آپ دیکھ لینا، میں زیادہ آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا رب تو کسی نے دکان کو اپنا رب بنا لیا ہے، کسی نے اپنی نوکری کو رب بنا لیا ہے، کسی نے سیاسی میدان کو اپنا کہ بھئی یہ سیاست میں میں کھیلوں گا تو مجھے پیسے حاصل ہوں گے. اور تو یہ ربوبیت ہماری ذہن میں جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہماری یہ دکان ہے یا ہماری اولاد ہے، اس کو یعنی وہ کام کر رہی ہے، بس میں گھر بیٹھے آرام سے کھا پی رہا ہوں، بس کافی ہے، اور وہی ہے میری اولاد، میرا سہارا ہے. یہ اولاد نرینہ کی آپ لوگ کیوں خواہش کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گی، ہمارے لیے کام کریں گی، کھلائیں گے ہمیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں کھلائیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. یا میری نسل چلے گی، کیا نسل چلنا ہے، بہرحال وہ ایک خیال ہوتا ہے انسان کا، میرا خاندان، میرا نسل، میرا میں یہ ساری ہم نے میں لگائی ہوئی ہے. بہرحال رب کے معنی ربوبیت کرنے والا، پالنہار. اچھا، رب کے معنی میں مقصدیت بھی ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہی میری منزل ہے، اور یہ خبر ہمیں اللہ نے دی ہے، اس کے رسول نے دی ہے. یعنی اس میں دو باتیں ہیں نا سامنے کرام، کہ آپ جس کو رب تسلیم کر رہے ہیں اس کو اپنا مقصد نہیں بنا رہے. آج ہمارا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اس کو میں مقصود حیات نہیں مانتا، آخرت کے لیے آخرت کو میں اپنی ترجیح نہیں قرار دینا چاہتا، میری ترجیح تو دنیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو یہ یعنی دیکھیں رب جو ہے، جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا مقصود ہے. یہ ایک بات جو ہے یہ ایک اطلاع ہے. دیکھیں جانور ہیں مثال کے طور پہ یا دیگر مخلوقات ہیں، تو ان کا تو یہ مقصد نہیں ہے نا. جو ہمارا مقصد حیات ہے تو یہ کتے اور بلی یا طوطا مینا کا تو یہ مقصد نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ ذرا غور کریں. ہمارا جو رب ہے وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہماری منزل ہے. باقی تو جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ تو مخلوقات ہیں، اور وہ ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ، ان کا وہ مقصد نہیں ہے جو ہمارا ہے. ہمارا مقصد اللہ ہے. تو جو ہمارا رب ہے وہ ہمارا مقصود بھی ہے، اور جو ہمارا رب ہے وہ ہمارا محبوب بھی ہے. دیکھیں محبت کا بھی تو ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا. ٹھیک ہے ہوگا اور مخلوقات میں بھی ہوگا، لیکن ہمارے لیے ایک دل ہے محبت کرنے والا. اب یہ چاہت حق کس کا ہے؟ چاہا جانا جو ہے وہ کس ذات کا ہے؟ یہ ہمیں بات قرآن نے بتائی ہے، یہ حدیث نے بتائی ہے. اللہ ہمارا محبوب واحد ہے، رب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. ہمارا رب اللہ جو ہے رب بھی ہے لیکن محبوب بھی ہے، رب بھی ہے لیکن مقصود بھی ہے، رب ہے لیکن مطلوب بھی ہے. اسی کو چاہے جانا، تجھی کو دیکھنا، تجھے ہی سننا، تجھ میں گم ہونا. تو رب میں یہ یعنی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تمہارا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا تو رب ہے.
وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، دیکھیں وہاں بھی رب کے الفاظ ہیں، جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، وہاں بھی رب کے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو رب ہے تیرا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اور باقی راستے ٹیڑھے ہیں، باقی راستے نہیں پہنچتے. اللہ ہی ہماری منزل ہے. دیکھیں ربنا اللہ میں یعنی ایک جامع جملہ ہے کہ یہ یعنی اس اسلوب میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فقط ایک جملہ آپ کہہ دیں دل و جان سے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں. بہرحال رب کی میں بات کر رہا تھا. رب میں یہ تینوں مفاہیم ہیں سامنے کرام. جو رب ہے وہی منزل ہے، جو رب ہے وہی محبوب ہے، جو رب ہے وہی مطلوب ہے، اور جو رب ہے وہی معبود ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. لہو دعوت الحق، پکارنا تو اسی کا ہے، اسی کو بنتا ہے. لہو دعوت الحق، تو پکارنا اللہ کو ہے، اسی کے سامنے سر جھکا دینا، اور اسی کے سامنے یعنی سر جھکا دینا اور کہہ دینا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو حکم اللہ تعالیٰ، جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیوی کو صحرا ریگستان میں چھوڑ دو، نہ کوئی بندہ نہ بندی، نہ پانی نہ کھانا، چھوڑ دو ان کو یہاں. چھوڑ دیا، ٹھیک ہے اللہ چھوڑ دیا میں نے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. تو بیوی نے پوچھا بھی، حضرت حاجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا بھی، ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے جاؤ، اللہ ہمیں خراب نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. چھوڑ دیا. اللہ رب ہے، اس کا حکم. باقی تو معلومات پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دی نہیں. اگر ہوتی ہیں سارا قصہ پھر وہ بیوی کو سنا دیتے کہ یہاں تم آباد، یہاں تم رہو اور پانی نکل آئے گا ابھی، اور پھر ایسا ہوگا، پھر ایک قبیلہ آئے گا جرہم کا، وہ یہاں بس جائے گا، بس وہ تم رہنے لگنا اور میں آتا رہوں گا. یہ ساری باتیں نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، نہ اس نے اپنی بیوی کو بتائی. بس حکم تھا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، سر جھکا دو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سر جھکا دو. انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا ہے رب العالمین کے سامنے. تو یہ ایک جذبہ ہے. رب العالمین نے کہا، خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تم جب ذبح کرو گے تو چری کند ہو جائے گی، کام بھی نہیں کرے گی، اور جنت سے مینڈا آ جائے گا، اس کو ذبح کر دینا، اور یہ قربانی کی جو رسم ہے تمہارے نام پہ میں جاری رکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں بتایا. بس انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں بیٹے خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے ابا کر دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. جب باپ بیٹے نے سر جھکا دیا، آواز آئی اور اس نے اس کو لٹا دیا ذبح کے لیے. تو آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. تو یہ حاکم ہے، جو رب ہے وہ حاکم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے. اس کا حکم ماننا ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ. مضمون جاری ہے سامعین اکرام. میں تبرک کے لیے آیت پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surely, those who say, Our Lord is God, and then go straight, the angels will descend upon them. Do not fear, and do not grieve, but rejoice in the news of the garden which you were promised. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.